ہے فلاں نام کا فلاں بندہ جب اس کے مکان پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد دستک دیتا ہے، وہ شخص باہر نکل کے آتا ہے اور یہ اللہ کا مقدس ولی مجذوب اس کو پیغام پہنچاتا ہے، سناتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو شرابی اور کبابی ہے، یہ سب چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جا، اب اللہ رب العزت تجھے اپنی جانب بلا رہا ہے، اللہ کے دربار میں آ جا، نماز پڑھ، گناہوں سے دور ہو جا۔ اس نے یہ بات سنی تو غشی کھا کر زمین پر گر گیا، پھر ہوش آیا اور کہا اللہ نے مجھے بلایا، مجھ گنہگار کو بلایا اور اپنے دربار میں، ٹھیک میں آج سے سارے گناہ چھوڑ دیتا ہوں، شراب اور یہ سب چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال اس بندے نے سچی توبہ کی، پھر اللہ کو اس پر ایسا کرم ہوا کہ وقت کا وہ ولی بن گیا۔ اور تو اور انسان اس کی جانور بھی تعظیم کیا کرتے تھے، جس گلی سے نکل جاتا، ایک بار گزر جاتا، کبھی اس گلی میں کوئی جانور نیند نہیں کرتا تھا، اور جس گلی سے نکل جاتا اس گلی میں کبھی گناہ نہیں ہوتے، اور جس گلی سے جس کے حق میں دعائیں خیر فرما دیتا وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ وقت کا ولی بن گیا۔ کیوں ولی بنا؟ اس نے اللہ کے مقدس کلام کی تعظیم کی۔ ہمارے دلوں میں کہاں تعظیم، ہمارے دلوں میں کہاں شوق، کہاں ذوق؟ قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے، ہم کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، نہ خود کھول کے دیکھتے، نہ اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کہتے۔ کیا ہم اتنے کامیاب ہو گئے، اتنے بڑے نمازی ہیں، اتنے پرہیزگار ہیں، اتنے ہم متقی اور پرہیزگار ہیں کہ ہم اللہ کے مقدس کلام کو کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی؟ ارے سنو، خانہ کعبہ کی در و دیوار سے لپٹ کر ایک ایسا شخص تھا جو زار و قطار رہ رہا تھا اور پیشانی کنکریوں پر رکھ کر کے اللہ اکبر کیا کہتا اپنی زبان حال سے، اے مالک، اے پروردگار عالم، کل قیامت کے دن اگر میری گرفتاری ہو، اگر میں سزاوار ہوں تو مجھے اندھا ہو کر کے اٹھانا، نابینا بنا کر کے اٹھانا، اس لیے کہ تیرے سامنے آنے کی مجال تو بہت بڑی بات ہے، میں تیرے بندوں کے سامنے گنہگار کے عالم میں نہیں آ سکتا مولا، تیرے سامنے میں کس حال میں آؤں گا، تیرے جو بندے ہیں ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی در و دیوار سے وہ شخص رونے والا، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ ولی نے جب یہ درد بھری آواز سے اسے تڑپتے اور بلکتے روتے دیکھا تو اس نے تسلی دیتے ہوئے ہاتھ رکھا اس کی پیٹھ پر، صبر کر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، اللہ غفور ہے، تیرے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا، تسلی رکھ، غم نہ کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جب وہ شخص چلا تو جب چلنے کو ہوا اور وہ اس کے سر پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اپنا سر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، تو کہتے ہیں جب اس ولی نے اس ہاتھ رکھنے والے اللہ کے مقدس ولی نے جب اس شخص کو دیکھا، کپڑا ہٹایا کہ دیکھیں یہ ہے کون، اتنی درد بھری آواز سے رونے والا، رب کے حضور گڑ گڑانے والا، تو پتہ وہ کون تھا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار ہیں، یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کی عظمت، ان کی بلندی اتنی ہے، ان کے تصدق سے کروڑوں اربوں خربوں بخشے جائیں گے، لیکن پھر بھی عاجزی اور انکساری دیکھیے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کے انداز دیکھیے اور نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیے، خانہ کعبہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی لیکن رب کی بارگاہ میں اتنی عاجزی انکساری۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں تو صحیح سے نماز تک پڑھنا نہیں آتی، نماز اس رکوع اور سجود کیا ہیں، ہمیشہ پوری زندگی بھر الحمد اور کل سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر اتنا تکبر، اتنا غرور کس بات کا؟ انسان اگر اپنی تخلیق پر غور کرے تو کبھی غرور اور تکبر نہ کرے۔ اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک گندے نطفے سے پیدا کیا، مادر شکم میں گیا، گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے بعد 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی، اسی وقت اس کا سعید اور بدبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم نماز جیسی اہم عبادت کو کاروبار اور ترقی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ بھائی جب ہمارا رزق تقسیم ہو چکا ہے تو ہم اتنا پریشان کیوں؟ جو ہمارے نصیب میں وہ ہوگا، ہم نیک عمل کرتے رہیں اور عبادتیں کرتے رہیں اور کام کاج بھی دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے سودہ اور بے فائدہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے اس کو دماغ بھی دیا ہے۔ ہم ہی میں سے ایسے بندے ہیں جو ایک دن میں 1 لاکھ بھی پیدا کرتے ہیں، 2 لاکھ بھی پیدا کرتے ہیں،
10,000 بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن بعض وہ ہیں بے شمار مشقت کے بعد انہیں 10,000 یا 20,000 ہاتھ آتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو جس کے ساتھ جیسا فیصلہ کرے، اور ہمیں اس میں کیا دخل ہے کہ ہم پریشانی اٹھائیں اور ہم اللہ کی عبادت جیسی عظیم نعمت سے ہم محروم رہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کا نور عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے اپنی منمانی کری اور جو ہے شریعت کی بات نہیں مانی تو ہم جو ہے کل قیامت کے دن ہماری سخت گرفت ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا سوال کرے گا، اور کوئی سوال نہیں کرے گا جو ہے نماز ہی کے متعلق پوچھے گا۔ اگر نماز ہماری مکمل رہی تو معاملہ آسان ہو جائے گا، اگر نماز ہماری خراب رہی، ہماری نمازوں میں کمی رہی تو کل قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے اندر کسی نے کسی کے 3 پیسے مارے ہوں گے تو 700 نمازیں وہ جو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوں گی اس کی لے لی جائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کلیجے اپنی زبان سے چیرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ میں کہتے ہیں، یہاں دوسرا شخص کہہ دیتا ہے ارے وہ تو کھڑا ہے۔ یار اپنی زبان سے کسی کے تم جو ہو اپنی زبان کے نشتر سے کسی کے کلیجے چیرتے رہو، اور زندگی بھر تمہارا یہی مزاج رہے، اور تم اپنے آپ کو کھڑے تصور کرو۔ تم کیسے ہو کہ تم اپنے آپ کو کھڑا تصور کر رہے ہو اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، دوسرے کا کلیجہ پارا پارا ہو گیا؟ ایسا وہ انسان کھڑا نہیں۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے دوسرے کے کلیجے چیرے، اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا مال ہڑپ کرے، معاف ہی کرے، وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر مرتا ہو۔ ارے انسان تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے، اللہ رب العزت اس پر کرم فرماتا ہے جو انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور اس پر کیا کرم ہوگا اللہ کا جو دوسروں کے لیے اپنے لیے جیتا ہو، اپنے لیے دوسروں کا قتل، دوسروں کا خون کر دیتا ہو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اندر ایک اور بہت بڑی کمی ہے، ہم نے سلام کو ترک کر دیا، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس دولت ہو گئی تو سلام ہمیں غریب کرے، ہم مالدار ہو گئے، ہم امیر ہو گئے۔ ارے سرکار سے زیادہ امیر کون تھا؟ حضور سے زیادہ امیر کون تھا؟ پوری دنیا کے مالک حضور تھے۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، دونوں جہان کی دولت ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ ساری زندگی صحابہ اکرام اس بات کے متمنی رہے کہ کاش ایک بار مجھے موقع مل جائے کہ میں حضور کو سلام کر لوں، لیکن ساری زندگی حضور نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ حضرت علی شیر خدا ہمیشہ اس بات پر آمادہ تھے کہ کاش ایسا موقع ملے حضور کو میں سلام کروں، ساری زندگی یہی تمنا رہے، لیکن کبھی سلام۔ ابو بکر صدیق ایک دن سوچا، مسجد کے در و دیوار کے ستون سے لپٹ کر کھڑے ہو گئے کہ آج حضور کو سلام کریں گے۔ جیسے باہر آئے اور جیسے اندر آئے حضور کی فوراً نظر پڑی اور آپ نے فوراً سلام کیا۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی موقع دیا کرو سلام کا، آپ کی گنہگار امت۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ نیک عمل ہے، اور ایک نبی نیک عمل میں پیچھے رہے تو پھر امتی کا حال کیا ہوگا؟ اللہ جب کوئی سلام کرتا ہے اللہ اسے 90 نیکی عطا فرماتا ہے، جو جواب دیتا ہے اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سلام کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور جب سلام کوئی کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی سلام پڑھتا ہے السلام علیکم، کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سلامت رہو، تمہاری اولاد سلامت رہے، تمہارے بچے سلامت رہیں، تمہارا مال سلامت رہے، تم ہلاکت سے بچو۔ جب دوسرا جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارے مال کو، اسباب کو، تمہارے کھیت کھلیان کو، تمہارے کاروبار کو سلامت رکھے۔ یہی نیت ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان کی جب وہ سلام کرے، لیکن ہم نے سلام کو ترک کر دیا، ہم نے سلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ ایک شخص شاہ مینا لکھنوی جو لکھنؤ میں ایک صاحب بزرگ ہیں، باکمال بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک عیسائی افسر حاکم آیا اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ، اور اس نے ایک مسئلہ رکھا۔ وہ مسئلہ کیا کہ میں نے کتب میں پڑھا ہے، کتب بینی کی ہے کہ محمد مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں میں آتے ہیں، اور یہ بات درست ہے
تو انہوں نے کہا ہاں درست ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آپ مکان میں داخل ہو تو سلام کرو، جب مکان سے آپ باہر جاؤ تو سلام کرو، کوئی چیز درمیان میں حال ہو جائے سلام کرو، اور جب مکان میں داخل ہو کوئی نہ ہو تو مجھ محمد کو سلام کرو، تصور کر کے میں تمہارے سلام کا جواب دوں، کوئی نہ ہو سلام کرو۔ تو جب اس شاہ مینا لکھنوی علیہ رحمہ نے اس سے بات کہی کہ ہاں یہ بات درست ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر امتی کی قبر میں ہوں گے، تو اس نے سوال کیا ایک وقت میں کروڑوں لوگ انتقال کر جائیں تو ایک ہی وقت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ جلال میں آ گیا، آنکھیں لال تال ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا، اور بڑا غصے میں اس نے بات کہی کہ یہ مسلمانوں کی جھوٹی محبت ہے اپنے نبی کے ساتھ، اور ایسا کچھ نہیں۔ تو وہ شاہ مینا لکھنوی جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ٹائم کتنا ہو رہا، وقت کیا ہو رہا؟ تو اس نے کہا دن کے 12 بج رہے ہیں۔ سامنے پیپل کا درخت تھا، اور اس شخص سے، اس عیسائی سے کہا اس درخت کے پت